بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو 139 نمبر سبق ہے حروف عاملہ در اسم۔ وہ حروف عاملہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں، اس میں سے ایک واو ہے جو بمعنی معا ہے، ایک الا ہے حرف استثناء۔ یہ واو بمعنی معا یہ ہم پچھلے اسباق میں مفعول معہ کے اسباق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو ٹائم ہو تو وہاں پر بھی دیکھ لیں، یہاں پر بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر واو بمعنی معا یہ واو ہے، یہ ابھی یہ واو استوى الماء والخشبۃ، یہ لکڑی جو ہے اس سے مراد وہ لکڑی ہے جو پانی میں اس طرح ہوتا ہے، پانی کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے جس لکڑی کو نصب کرتے ہیں اس پر لکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 اس طرح، اور یہ نہر وغیرہ میں نہروں میں اور اس میں لگا دیتے ہیں اور پانی کی گہرائی کو معلوم کرتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ پانی کہاں تک ہے۔ تو اس مثال میں کہ استوى الماء پانی یہاں تک، استوى الماء والخشبۃ کہ پانی لکڑی کے ساتھ برابر ہو گیا، پانی لکڑی کے ساتھ برابر ہو گیا، استوى الماء والخشبۃ۔ تو ابھی استوى الماء پانی اور لکڑی دونوں، لیکن یہاں پانی جو ہے وہ برابر ہو کس کے ساتھ؟ لکڑی کے ساتھ۔ تو واو یہ معیت کی رہے، معیت چاہے مکانی ہو اور چاہے زمانی ہو۔ تو استوى الماء والخشبۃ، استوى الماء یہ الماء جو ہے یہ فاعل ہے اور استوا یہ فعل ہے۔ ابھی اگر اس کا ترجمہ ہم یہ کر رہے کہ اس واو کو ہم عاطفہ مانیں، واو عاطفہ، کہ اگر واو عاطفہ ہو تو اس کا ترجمہ پھر اس طرح ہوگا کہ پانی استوى الماء واستوى الخشبۃ، خشبۃ، تو اس کا ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ پانی برابر ہو گیا، پانی برابر ہو گیا اور لکڑی برابر ہو گیا، کسی تیسری چیز کا لحاظ ہوگا اس میں، لیکن اب اس میں کیا ہے کہ پانی برابر ہو گیا، والخشبۃ لکڑی کے ساتھ، پانی برابر ہو گیا لکڑی کے ساتھ۔ تو یہ واو جو ہے یہ بمعنی معا ہے، اور واو بمعنی معا کے بعد یہ لفظ جو ہے اس لفظ کو ہم کہتے ہیں مفعول معہ۔ اگر ہم اس طرح کہیں کہ استوى ماء مع الخشبۃ، تو پھر یہ مفعول معہ نہیں ہوگا، اس کو پھر ہم کہیں گے مفعول فیہ۔ مفعول معہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ مفعول فیہ کہیں گے۔ لیکن یہ واو جب ہو تو اس واو کے ساتھ یہ معنی جو ہے یہ خشبہ، مثلا جاء البرد، ہم کہتے ہیں کہ جاء البرد والجبات، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں سردی گرم کپڑوں کے ساتھ آئی، والجبات، جاء البرد والجبات، جاء البرد، تو برد یہ فاعل ہے اور واو بمعنی معا ہے اور جبات مفعول معہ ہے، جس کا ترکیب ہم کریں گے فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول معہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس طرح ہم کہیں کہ سرت والحدیقہ، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں کہ میں باغ کے ساتھ چلتا رہا، سرت والحدیقۃ، سرت والحدیقۃ، تو میں چلتا رہا، والحدیقۃ باغ کے ساتھ، میں باغ کے ساتھ چلتا رہا۔ اس طرح نہیں ہے کہ میں چلتا رہا والحدیقۃ اور باغ بھی چلتا رہا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ میں جس سائڈ پہ چل رہا تھا تو اس سائڈ پہ میرے ساتھ ساتھ باغ بھی تھا۔
وہی باغ کے ساتھ ساتھ میں چل رہا تھا، تو باغ کے ساتھ میں چل رہا تھا، میں چلتا رہا، یا سرت میں گیا، باغ کے ساتھ میں گیا۔ ابھی سرت والنیلہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ جاء الامیر والجیش تو امیر لشکر کے ساتھ آیا، امیر لشکر کے ساتھ آیا۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے، تو اس واو کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس واو کو حروف عاملہ در اس اسما میں شمار کیا، اسما میں شمار کیا۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب واو کے بعد اسم ہو، اگر واو کے بعد فعل ہو تو الگ سبق ہے، اس میں پڑھیں گے۔ 7 نمبر ہے حرف استثناء۔ حرف استثناء اگر الا کے بعد کلامی مثبت میں الا کے بعد اسم ہو تو اسم منصوب ہوگا، کلامی مثبت میں کلام مثبت یعنی منفی نہ ہو، منفی نہ ہو، تو کلامی مثبت میں الا کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے یہ۔ اور اس کا ترکیب ہم کرتے ہیں، یہ جاء فعل، القوم مستثنى منه، الا حرف استثناء، اور زیدن مستثنى، مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ یہ دونوں مل کر یہ فاعل ہیں اس جاء فعل کے لیے۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ اس کی ترکیب ہے، اور اس کی ترکیب بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح ہے۔ تو استوى الماء والخشبة اور جاء القوم الا زیدا، تو الا جو ہے یہ بھی اپنی اسم کو نصب دیتا ہے اگر یہ کلامی موجب میں کلام مثبت میں ہوں، اگر کلام مثبت میں نہ ہو تو پھر اس کے الگ احکام ہے۔ استثناء کے باب میں آپ تفصیل سے ہمارے علم النحو کا جو سبق ہے اس میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، تفصیل اس کے دیکھ سکتے ہیں، 3-4 سبق ہے وہ آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ استثناء کا جو سبق ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا علم النحو کا 139واں سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔